السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے، جیسا کہ میں بھی کچھ دیر پہلے موبائل دیکھ رہا تھا، میں نے اس پر ایک کلپ دیکھی جس پر ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فاتحہ کروانا، یہ نظر و نیاز کروانا، کھانا سامنے رکھ کر کے اس پر قرآن کی آیتیں پڑھنا، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایسے کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی فاتحہ ہے، امام اعظم کی فاتحہ ہے، یا اور کسی ولی کی طرف منتسب کر کے کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی فاتحہ ہے، وغیرہ وغیرہ اعتراضات کرتے ہیں میرے پیارے۔ تو اسی تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ آخر لفظ فاتحہ یا نیاز کہتے کس کو ہیں؟ فاتحہ کب سے ہونے لگی ہے اور اس کا اسلام میں کیا وقار ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے انتقال ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آئے حضرت سعد، اور فرمایا یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سب سے زیادہ ثواب ملے، روح کو سکون پہنچے۔ سننا میرے پیارے، تو حضرت سعد سے نبی کریم نے فرمایا کہ اے سعد، مدینے کی اس پرخطر دور میں مدینے کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی بڑی کمی ہے، آپ ایک کنواں کھدوا دیں۔ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا یا کنواں خریدا۔ روایتوں کے اندر تو زیادہ یہی مشہور ہے کہ حضرت سعد نے کنواں کو کھدوایا۔ جب کنواں تیار ہو گیا، تیار ہونے سے مراد یہ ہے جب کنویں کا پانی پینے کے لائق ہو گیا، تو حضرت سعد نبی کریم کی بارگاہ میں تشریف لے عرض کیا یا رسول اللہ، اب کنویں کا پانی تیار ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم ہم سب کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے چل کر کے اس کنویں کے پاس تشریف لائے، اور روایتوں کے اندر کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا کہ مولا، اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کی روح کو پہنچے۔ اب میرے پیارے، ہم لوگ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا سامنے رکھتے ہیں، اور کھانا سامنے رکھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ مثلا شروع قرآن میں بہت سے لوگ کوئی رکوع پڑھ دیتے ہیں، کہیں سے بھی قرآن مقدس کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد چاروں کل پڑھے جاتے ہیں۔ چار کل پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد تھوڑا اس کا ایک رکوع اور پڑھا جاتا ہے، پہلے پارے کا الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے بعد پھر وَإِلَٰهُکُمْ پڑھا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُکُمْ کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کرتے ہیں، اس سے ہمارے مرحومین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس کھانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میرے پیارے، فاتحہ
جس طریقے سے نبی کریم نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ اس کنویں کے پانی کا ثواب سعد کی ماں کی روح کو پہنچے، اسی طرح سے ہم تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، قرآن عظیم کی مقدس آیتیں پڑھ کر ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جب قرآن مقدس کی وہ آیتیں پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اندر ان کو آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کو سکون دیتا ہے، چین و راحت پہنچاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کھانا یہ وغیرہ ہم سامنے کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ فاتحہ جو ہے وہ بغیر کھانا رکھے ہوئے ہو جائے گی، پھر کھانا رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو رسمی طور پر بن جایا کرتی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات کو کہ فاتحہ کرنے کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، فاتحہ کرنے کے لیے خلوص و محبت کا ہونا ضروری ہے، فاتحہ دلانے کے لیے قرآن عظیم کی مقدس آیتوں کو آپ پڑھ دیں، جتنا بھی آپ کو معلوم ہو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کروائیں، وہاں تک پہنچے گا۔ لیکن رہی یہ کھانے پینے کی بات تو میرے پیارے، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اور بتایا تھا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ کسی کو کھلانے سے اتنا بڑا ثواب اسے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل فرما دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک پردے کی جو دوری ہے وہ تقریباً اتنی ہے کہ اگر بندہ 7 سال چلے گا تب وہ ایک پردے کی دوری طے کر پائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اگر کسی نے کچھ بریانی بنا کر یا کوئی بنا کر کسی مرحومین کے نام سے فاتحہ کرائی، یا کسی بھی اولیاء اللہ کے نام سے کسی مقدس دن فاتحہ کرے، جیسے 11ویں کے دن فاتحہ کرا کر لوگوں کو کھلائے وہ، تو اس پر تو اعتراضات نہیں ہونا چاہیے۔ اور رہی ثواب کی بات، آپ یہ کہتے ہیں کھانا یہاں رکھا رہتا ہے، مرحومین آ کر کھاتے نہیں ہیں، فلاں فلاں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میرے پیارے اور ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وہ فاتحہ کھانا اس لیے حرام ہو گیا کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، غوث پاک کی جانب منسوب کر دیا گیا، یا خواجہ غریب نواز کی جانب منسوب کر دیا گیا، یا اور کسی ولی کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے، تو یہ فاتحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں پیارے، اس کا آپ شان نزول دیکھیں اس آیت کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک مقام پر اور اس کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر شان نزول ہم کو یہ ملتا ہے کہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس بنا پر کہ اگر جانور پر وقت ذبح ان پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا تو وہ جانور کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے، جو ہمارے حلال جانور ہیں، جب ان کو ذبح کیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، کسی غیر اللہ کا نام لیا اور اس کو ذبح کیا تو وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے گاؤں وغیرہ میں آج کل کھیتیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں، تو وہ کھیتی بھی ہمارے یا تو باپ کے نام ہوگی، یا تو ہمارے دادا کے نام ہوگی، یا ہمارے پردادا کے نام ہوگی، اور وہ کھیتی کا جو غلہ ہوتا ہے، جو راشن ہوتا ہے، وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے، تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ وہ کھیتی جو ہے وہ تو اللہ کے نام نہیں ہے، آپ کے باپ کے نام کی ہے، دادا کے نام ہے، پردادا کے نام کی ہے، تو اس کھیتی کا جو غلہ پانی آئے گا وہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے؟ نہیں میرے پیارے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانور کے بارے میں جو چیز جہاں پر ذکر کی گئی ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے۔ اور آگے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں فاتحہ کے تعلق سے ہی میرے پیارے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اپنے ذہن کو اس طریقے سے کھلا رکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں چیز سمجھ میں آئے، اور اس ویڈیو میں آپ جو چیز سمجھیں وہ اپنے دوسرے بھائی تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی دین کی صحیح سمجھ سیکھ سکیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، مثلا میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ میں آپ کو اگر کوئی کاغذ پہنچانا چاہتا ہوں ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے، تو وہ آدھار یا پین کارڈ کوئی بھی چیز، ڈرائیور لائسنس، وہ میرے پاس ہے، میں نے اس کا فوٹو کلک کیا اور آپ کے پاس بھیج دیا، وہاں تک پورا چلا گیا۔
اب میں سوال کرتا ہوں اس انسان سے جو فاتحہ پر اعتراضات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پیارے، ڈرائیونگ لائسنس یا پین کارڈ یا جو بھی ہم نے بھیجا وہ تو میرے پاس ہے، یہ پہنچ وہاں تک کیسے گیا؟ کوئی وہاں تک گیا نہیں، صرف موبائل کے ذریعے وہاں تک پہنچ گیا۔ تو آپ کہوں گے مولانا صاحب یہ آج کل کی نئی ٹیکنالوجی ہے، کاغذ یہیں رہا لیکن جو اس کا نچوڑ تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا، جو معاملہ حل ہونا تھا وہ اس سے حل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو تڑپ کر وہاں بھی کہنا چاہیے کہ پیارے ایک بات یاد رکھنا، جب دنیا کے اندر دنیاوی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو سکتی ہے، کاغذ اسمارٹ فون کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، تو وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں ہی اس کا محافظ ہوں، تو وہ قرآن اگر ہم اپنے مرحومین کو پڑھ کر بخشیں گے، کھانا یہیں رہ جائے گا، پانی یہیں رہ جائے گا، لیکن جو اس کا ثواب ہے، جو کھلانے کا ثواب ہے، جو لانے کا ثواب ہے، جو فاتحہ پڑھنے کا ثواب ہے، جو قرآن عظیم کی مقدس تلاوت کرنے کا ثواب، وہ ہمارے مرحومین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے کتاب مقاصد القلوب کے اندر بارہا طور پر یہ بات پڑھی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام جو 2 صدی کے مجدد رہے ہیں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا اور ان کے والد صاحب نے آپ سے فرمایا بیٹا جس طریقے سے کل آپ نے مجھ کو ایصال ثواب کیا، ہر روز مجھ کو اسی طرح سے ایصال ثواب کریں آپ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ایسا کیا کیا مجھے بتائیں تاکہ روزانہ میں ویسے ہی ایصال ثواب کروں۔ تو آپ کے والد صاحب نے خواب میں، آپ نے خود یہ لکھی کتاب کے اندر یہ بات مقاصد القلوب کے اندر آپ نے خود فرمایا ہے کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے کل فاتحہ میں، کل جب آپ نے مجھے ایصال ثواب بخشا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ ثواب سرکار کے طفیل میرے والد صاحب کی روح تک پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ ثواب مجھ تک آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان کہ اس کا مجھے اجر ملا، اور دوسری مجھے نعمت یہ حاصل ہوئی کہ اس ثواب کے ساتھ ساتھ مجھے آقا دو جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ اب ایک سوال اور آتا ہے کہ فاتحہ کا کھانا اس کو کرنا، کہ بہت سے لوگ ایسے فاتحہ ہم نے کرائی اور وہ جو کھانا فاتحہ کا ہوتا ہے اس کے بارے میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس فاتحہ کو اس برتن میں ڈال دو جس میں کھانا بنایا گیا، سارا مکس ہو جائے، اور سارے کے اندر جو ہے وہ ایک ذہنیت ہے ان کی کہ ہم کو اس برکتی والا کھانا ہے نا تو سب میں مل جائے گا اور اس میں برکتیں ہو جائیں گی۔ اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر اس میں ڈالیں گے تو گر جائے گا، بےدبی ہوگی اور یہاں وہاں پھینکے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات میری سن لیجئے، چاہے کھانا فاتحہ کا ہو چاہے غیر فاتحہ کا ہو، میں آپ کو بتاؤں کھانے کی عزت کرنا چاہیے، کھانے کو تو ویسے ہی نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں تشریف لائے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی آنگن میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور یہ سورۃ ابراہیم جب میں نے پڑھی تھی تو اس کی جو حاشیہ ہوتا ہے اس حاشیے میں، یعنی جو تفسیر تھی اس تفسیر کی حاشیے میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے میرے ذہن کے اندر، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم نے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کھا لیا اور اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ یہ رزق ہے، اس کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم سے رزق چھین لیتا ہے دوبارہ اسے عطا نہیں کرتا۔ تو رزق جو ہم کو ملا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے، ہم اس کی عزت کریں۔ اور جو فاتحہ کا وہ کھانا ہے، چاہے آپ اس کھانے کو اپنے برتن میں ملا دیں، سارے برتن میں، مطلب جو جس میں بنایا گیا اس برتن میں ڈال دیں، پھر وہ سرو کریں، یہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یا اس کھانے کو الگ رکھیں اور ادباً اس کو گرنے نہ کہیں دیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال اور کھانے کے بارے میں ذکر یہ بھی دیا ہے کہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس میں ہڈیاں بستی ہیں، ان ہڈیوں کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے ہمارا، ان ہڈیوں کو بھی ہم جو ہے راستے گلی کیچڑ میں نہ پھینکیں بلکہ ایک صاف جگہ ہم ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے جس پر دوبارہ گوشت آتا ہے، اس ہڈی کے اوپر وہ مخلوق اس گوشت کو کھایا کرتی ہے۔ یہاں پر جنات وغیرہ کا ذکر ہے کہ
کہ جو ہم کھانے میں گوشت کھاتے ہیں وہ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، ان کو صاف ستھری جگہ پر پھینکیں تاکہ وہ جو ہڈیوں پر دوبارہ ماس آئے، دوبارہ گوشت آئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو میرے پیارے کی تھی میری آج ابھی تک کی ویڈیو، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک ملتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اور دوستوں تک پھیلائیں تاکہ آپ کو اسلام کی صحیح نالج مل سکے اور آپ ان لوگوں کا جواب دے سکو جو لوگ اس چیز کو ناجائز شرک بدعت کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو شرک بدعت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کہ شرک بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور آس پاس صفائی بنائے رکھیں۔